میری طرف سے دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں ایشیائی پیس وقت کے اس واحد شہر کی جسے امن کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہ شہر 2008 سے 2025 تک GDP کی شرح نمو کے لحاظ سے دنیا کے سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 300 سال پہلے سے آباد ہے۔ اسے جھیلوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پورے ملک کی 62% سائنسدان اسی شہر میں رہ رہے ہیں۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں ویتنام کے دوسرے سب سے بڑے شہر اور دارالحکومت ہنوئی کی۔ ہنوئی ویتنام کا دارالحکومت اور دوسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ 3359.82 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ یہ 12 شہری اضلاع، ایک ضلعی سطح کا قصبہ، 17 دیہی اضلاع پر مشتمل ہے۔ شمالی ویتنام کے دریائے ریڈ ڈیلٹا کے اندر واقع ہنوئی ہوچی من سٹی کے بعد ویتنام کا دوسرا ثقافتی اور سیاسی مرکز ہے۔ ہنوئی شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 300 سال پہلے سے آباد ہے، جب جدید دور کے شہر کا ایک حصہ تاریخی ویتنامی قوم آو لاک کے دارالحکومت کے طور پر کام کرتا تھا۔ آو لاک کے خاتمے کے بعد یہ شہر ہان چین کا حصہ تھا۔ 1010 میں ویتنامی شہنشاہ لی تھائی تو نے جدید دور کے وسطی ہنوئی میں شاہی ویتنامی قوم ڈائی ویت کا دارالحکومت قائم کیا۔ اس شہر کا نام تھانگ لانگ رکھا۔ تھانگ لانگ 1802 تک ڈائی ویت کا سیاسی مرکز رہا، جب نجوین خاندان آخری شاہی ویتنامی خاندان نے دارالحکومت کو رنگت منتقل کر دیا۔ 1831 میں اس شہر کا نام ہنوئی رکھ دیا گیا۔ 1902 سے 1945 تک اس نے فرانسیسی انڈو چائنا کے دارالحکومت کے طور پر قائم کیا۔ 6 جنوری 1946 کو جمہوریہ ویتنام کی قومی اسمبلی نے ہنوئی کو نئے آزاد ملک کا دارالحکومت نامزد کیا، جو کہ 1902 تک جاری رہا۔ پہلی انڈو چائنا جنگ ویتنام کی جنگ کے بعد سے ہنوئی 1976 سے سوشلسٹ جمہوریہ ویتنام کا دارالحکومت ہے۔ 16 جولائی 1999 کو اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو نے ہنوئی کو شہر برائے امن کا عنوان پیش کیا، کیونکہ یہ شہر درج ذیل معیارات پر پورا اترتا ہے۔ احراج کے خلاف مثالی کارروائی، برادریوں کے درمیان مکالمے کی حمایت میں مثالی شہری کارروائی، مثالی ماحولیاتی کارروائی، ثقافت کے فروغ کے لیے مثالی اقدام، تعلیم اور بالخصوص شہری تعلیم کے میدان میں مثالی اقدام۔ ہنوئی ایشیائی پیسفک کا واحد شہر ہے جسے یہ اعزاز دیا گیا تھا۔ ہنوئی فرانسیسی انڈو چائنا کے دارالحکومت کے طور پر انڈو چائنا میں پہلی مغربی طرز کی یونیورسٹیوں کا گھر تھا، بشمول انڈو چائنا میڈیکل کالج، موجودہ ہنوئی میڈیکل یونیورسٹی، انڈو چائنا یونیورسٹی، موجودہ ہنوئی نیشنل یونیورسٹی، اور ویتنام اسکول آف فائن آرٹ، موجودہ ویتنام یونیورسٹی آف فائن آرٹس۔ ہنوئی ویتنام میں تعلیم کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پورے ملک کے 62% سائنسدان ہنوئی میں رہ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ سماجی اور اقتصادی ترقی کی حکمت عملیوں پر حکومت کے محدود کنٹرول کی وجہ سے ویتنام میں ملک کی تعلیمی تبدیلی مشکل ہے۔ ہنوئی میں تفریح کے لیے مختلف قسم کے اختیارات پورے شہر میں مل سکتے ہیں۔ جدید اور روایتی تھیٹر، سنیما گھر، کراوکی بار، ڈانس کلب، باؤلنگ ایلی اور خریداری کی کثرت مقامی لوگوں اور سیاحوں دونوں کے لیے تفریحی سرگرمیاں فراہم کرتی ہے۔ ہنوئی کو ایشیا میں خریداری کے لیے سرفہرست 10 شہروں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ ہنوئی کی تیز رفتار اقتصادی ترقی اور آبادی کی کثافت کے مطابق ڈالنے کے لیے ہنوئی میں بہت سے جدید شاپنگ سینٹر اور میگا مالز کھولے گئے ہیں۔ تقریباً 1000 سال سے ویتنام کے دارالحکومت کے طور پر ہنوئی کو ویتنام کے اہم ثقافتی مراکز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جہاں زیادہ تر ویتنام کے خاندانوں نے اپنی چھاپ چھوڑی۔ اگرچہ جنگوں اور وقت کے دوران کچھ آثار باقی نہیں رہے، شہر میں اب بھی بہت سی دلچسپ ثقافتی اور تاریخی یادگاریں موجود ہیں، جو دیکھنے والوں اور رہائشیوں کے لیے یکساں ہیں۔ یہاں تک کہ جب ملک کا دارالحکومت 1802 میں نجوین خاندان کے تحت رنگت منتقل ہوا، ہنوئی شہر ترقی کرتا رہا، خاص طور پر جب 1888 میں فرانسیسیوں نے کنٹرول سنبھال لیا اور شہر کے فن تعمیر کو
ان کے ذوق کے مطابق بنایا، جس سے شہر کے بھرپور طرزی ورثے کو ایک اہم جمالیاتی شکل دی۔ یہ شہر ویتنام کے کسی بھی دوسرے شہر سے زیادہ ثقافتی مقامات کی میزبانی کرتا ہے۔ ہون کیم جھیل کے قریب اولڈ کوارٹر زیادہ تر اصلی اسٹریٹ لے آؤٹ اور پرانے ہنوئی کے کچھ فن تعمیر کو برقرار رکھتا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ہنوئی میں 36 گلیوں، قلعہ اور کچھ نئی فرانسیسی عمارتوں پر مشتمل تھا، جو ہون کیم جھیل کے جنوب میں ہے، جس میں سے بیشتر اب ہون کیم ضلع کا حصہ ہے۔ امپیریل سائٹ زیادہ تر باڈانا ضلع اور کچھ ڈونگ داس ضلع میں واقع ہے۔ یہ فرانسیسی نوآبادیاتی فن تعمیر، ویلا، انتظامی عمارتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جاگیردارانہ دور کی کچھ نمایاں عمارتوں میں ادب کا منظر شامل ہے۔ ویتنام کی قدیم یونیورسٹی کی جگہ، جو 1010 میں شروع ہوئی تھی، ایک ستون کا پگوڈا جو بادشاہ لی تھائی ڈونگ کے خواب کی بنیاد پر بنایا گیا تھا۔ 1049 میں ہنوئی اور فلگ ٹاور، 2004 میں 900 سال پرانے ہنوئی قلعے کا ایک بڑا حصہ وسطی ہنوئی میں باڈانا اسکوائر کے قریب دریافت ہوا تھا۔ دریاؤں کے درمیان ایک شہر نشیبی علاقوں پر بنایا گیا ہے۔ ہنوئی میں بہت سی خوبصورت جھیلیں ہیں اور بعض اوقات اسے جھیلوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی جھیلوں میں سب سے زیادہ مشہور ہون کیم جھیل، جسے تلوار جھیل بھی کہا جاتا ہے، مغربی جھیل، ٹرک باخ جھیل اور سیون ماڈل جھیل ہنوئی کا تاریخی اور ثقافتی مرکز ہے اور جادوئی تلوار کے افسانے سے جڑا ہوا ہے۔ مغربی جھیل لوگوں کے لیے وقت گزارنے کے لیے ایک مقبول جگہ ہے۔ یہ ہنوئی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس علاقے میں بہت سے مندر ہیں۔ نجی تھام کوانج با کے علاقے میں جھیل کے کنارے سائیکل چلانا، جاگنگ کرنے اور شہر کا منظر دیکھنے یا گرمیوں میں کمر کے طلاب سے لطف اندوز ہونے کے لیے بہترین ہے۔ مغربی جھیل کے غروب آفتاب کی شاندار خوبصورتی کو دیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے جھیل کے آس پاس بہت سی سلاخوں میں سے ایک سے دیکھنا ہے، خاص طور پر پین پیسفک ہنوئی کی سمت سے۔ ہنوئی زیادہ تر نوآبادیاتی دور فرانسیسی انڈو چائنا کا دارالحکومت اور انتظامی مرکز تھا۔ یہاں فرانسیسی نوآبادیت کی طرز تعمیر غالب ہے۔ ہنوئی متعدد عجائب گھروں کا گھر ہے۔ ویتنامی تاریخ کا قومی میوزیم، ویتنام کا نیشنل میوزیم آف فائن آرٹ، ویتنام میوزیم آف تھیولوجی، ویتنام میوزیم آف ریولوشن، ہوچیمن میوزیم، ہنوئی آرٹ سینٹر، ویتنام ملٹری ہسٹری میوزیم، ہنوئی میوزیم۔ پرائس واٹر ہاؤس کی حالیہ درجہ بندی کے مطابق ہنوئی اور سائگون 2008 سے 2025 تک جی ڈی پی کی شرح نمو کے لحاظ سے دنیا کے سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہے۔ قدیم اور ابتدائی دور سے انسانی رہائش کے بہت سے آثار ہنوئی میں مل سکتے ہیں۔ 1971 اور 72 کے درمیان باوی اور ڈونگانا میں ماہرین آثار قدیمہ نے انسانی ہاتھوں سے نقشہ نگار اور پروسیسنگ کے نشانات کے ساتھ کنکریاں دریافت کیں، جو سون ویچ کلچر کے آثار ہیں، جو کہ 10,000 سے 20,000 سال پہلے کے تھے۔ تقریباً 3 صدی قبل مسیح میں آن ڈونگ وینگ نے موجودہ ہنوئی کے شمال میں آولاک کا دارالحکومت قائم کیا، جہاں ایک مضبوط قلعہ تعمیر کیا گیا، جسے تاریخ میں کو لوا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہنوئی کے متعلق ایک شارٹ سی ویڈیو۔ یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ میرا نام ہے سمیر بدر۔ زندگی نے وفا کی، تو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔